سائڈ نہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں تھوڑا سا آپ کو نا اسلامک پرسپیکٹیو تھوڑا سا دینا چاہ رہا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو اسلامک پرسپیکٹیو کے حوالے سے، اس پورے ٹرانسجنڈرزم کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ قرآنک پرسپیکٹیو کو دیکھیں، بہت سی، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو مینشن دا سمری، میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بہت زیادہ اس کے وہ نہیں بتاؤں گا، یعنی ایویڈنسز، لیکن انشاءاللہ وی کین ہیو اے ڈسکشن اگر آپ لوگ کہیں گے کہ اس پہ آپ مزید ہمیں گائیڈ کریں تو. جنرلی اسلام میں اگر آپ تمام آیات کو اور احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جینیسس کا ذکر کیا ہے، ہیومن کریشن کا ذکر کیا ہے، تو آپ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر یہ بتاتے ہیں، اور یہ آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 سیکسز سے کریٹ کیا ہے، اور اللہ نے 2 جینڈرز کے اندر انسان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یعنی انسانیت پوری 2 سیکسز، یعنی 2 ذکر، مذکر اور مؤنث، وہاں سے اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس کو 2 جینڈرز کے اندر اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے. قرآن مجید میں جو پہلی آیت ہے مشہور، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی. ذکر اور انثی یہ بیسکلی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بایولوجیکل ٹرمز میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مذکر مؤنث جانوروں میں بھی ہوتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا عربک، ایون اردو زبان کی جو مذکر اور مؤنث سے ہم پڑھتے ہیں تو اس سے مراد صرف انسان نہیں ہوتے، کوئی بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا. اور دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پھیلا دیا ان دونوں میں سے، آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے، اللہ نے پھیلا دیا رجالا ونساء، مردوں کو اور عورتوں کو. تو ایک لفظ ہے ذکر، مذکر اور مؤنث، اور ایک ہے مرد اور عورت. ان دونوں میں تھوڑا فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ایک مذکر ہے مؤنث اور ایک مرد اور عورت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے نا پرائمریلی یہ استعمال ہوتا ہے سوشل کانٹیکس میں، اور جو مذکر مؤنث عام طور پہ بایولوجیکل کانٹیکس میں یوز ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کو سینونیمسلی یوز کیا ہے مرد اور عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. احادیث کو بھی اگر آپ کریں، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین کے اندر جینڈر اور سیکس کے اندر ڈفرینس نہیں ہے، ڈفرینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمارا دین ان ادر ورڈز ازیوم یہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں وہ والا جینڈر اسائن کیا ہے جو ہمارا سیکس ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے یعنی بہت سی آیات ہیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی ہیں، آیت بھی رکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ. اسی طریقے سے اور بھی آیات ہیں، وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى، اللہ نے پیدا کیا پیر کی صورت میں مذکر اور مؤنث کو. تو یعنی آپ تھرو آؤٹ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نا انٹرچینجبلی یوز کیا. تو جہاں پہ مرد ہے، جہاں پہ مذکر اور مؤنث کی بات کی ہے، وہاں پہ اللہ نے مرد اور عورت کی بات کی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینڈر اور سیکس کے اندر ڈفرینس نہیں ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ ساری ڈفرینسیشن اور بحث اس بات پہ ہے کہ جینڈر اور سیکس ڈفرینٹ ہے. سیکس وہ ہے یو آر بورن ود، اور جینڈر یہ ہوتا ہے جو بعد میں آپ کو اسائن کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مرد بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بچہ بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے مذکر مؤنث دیں. اگر یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں، ہم اپنی مرضی سے مرد اور عورت بن جاتے ہیں، تو پھر اس آیت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا کوئی نہ کوئی سینس تو ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھتے ہیں. تو وہ کہیں یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں، اللہ تعالیٰ تو صرف بایولوجیکل بینگ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کون بنے گا. تو ان کا تو کلیم یہ ہے نا کہ وی کین بی، ایک عورت جو ہے پیدا ہوئی ہے وہ بڑے ہو کے اپنے آپ کو یعنی مرد بنا سکتی ہے، جیسے ٹرانسجنڈرزم کے اندر یہ بات ہے. تو پرائمریلی شریعت کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ جینڈر اور سیکس کا جو ڈفرینس ہے ہمارے دین کے اندر ایز سچ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو جینڈر کہہ دیں، سیکس کہہ لیں، ایک بات. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی نا ریلیجیس کانٹیکس میں آپ دیکھیں، جب آپ کوئی فارم فل کرنے لگتے ہیں، کبھی جینڈر لکھا ہوتا ہے، کبھی سیکس لکھا ہوتا ہے کہ نہیں. اب وہ دونوں کو فرق نہیں ہے، آپ سیکس کہہ لیں، جینڈر کہہ لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. الٹیمیٹلی مرد یا عورت، یہ مذکر مؤنث ہوگا، اس میں آپ کا یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جینڈر میں کوئی اور ہوں، مذکر مؤنث میرا کچھ اور ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں. تو شرعی پرسپیکٹو سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے.
دوسری جو اہم بات شریعت کے حوالے سے ہمیں سمجھنے والی، ایک تو یہ کہ شریعت جنڈر اور سیکس میں ڈفرینس نہیں کرتا. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوری شریعت جنڈر اسپیسیفک ہے. شریعت کو آپ تب تک اپلائی ہی نہیں کر سکتے، اسلام کو آپ تب تک اپلائی ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ریکگنائز نہ کریں یہ مرد ہے عورت ہے. یعنی کوئی بندہ جیسے کہتا ہے نا جنڈر نیوٹرالٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جی ہمارا کوئی جنڈر نہیں ہے، نہ ہم میل ہیں نہ ہم فیمیل ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جنڈر فلوئڈ ہے، ہم کبھی میل ہوتے ہیں کبھی فیمیل ہوتے ہیں، تو بھی شریعت کے احکامات اپلائی نہیں ہو سکتے. شریعت کے احکامات اپلائی ہونے کے لیے آپ کو ایک نہ ایک جنڈر اپنا مختص کرنا پڑے گا. آپ کتاب الطہارہ سے لے کے آپ جنائز تک کی بات کر لیں، یعنی سب سے پہلے عام طور پہ اب فقہ کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، سنن کی کتابوں کو خاص طور پہ، تو وہاں پہ سب سے پہلا باب کیا ہوتا ہے؟ طہارت، پاکیزگی. وہاں پہ آپ کو 2 ڈویژنز نظر آتی ہیں. اچھا، مردوں کی پاکیزگی اس طرح، عورتوں کی پاکیزگی اس طرح. تو آپ کہتے ہیں جی میرا کوئی جنڈر نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کا جنڈر نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح پاکیزگی حاصل کریں گے؟ کہ آپ اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں. اسی طریقے سے جنازے کے احکامات، یعنی کوئی بھی حکم، یعنی میجورٹی آپ کو ڈفرینسز ملتے ہیں. ہاں کچھ جگہوں میں کامنالٹیز بھی ہیں جو مرد اور عورت کے لیے برابر ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ڈفرینسیشن، ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات ہے کہ پوری شریعت جو ہے وہ جنڈر اسپیسیفک ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے نا مرد اور عورت کے رولز کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہے شریعت میں. سوشل رولز الگ ہیں، فیملی رولز الگ ہیں، ایون یعنی ہر اعتبار سے شریعت آپ تب تک امپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرو. اور ہمارے شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ انڈورس بھی کیا گیا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ یعنی حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کو امیٹیٹ کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پہ جو مردوں کو امیٹیٹ کرتی ہیں. تو رول کو ایون امیٹیشن بھی ہماری شریعت نے پسند نہیں کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت کے اندر نا مردوں اور عورتوں کو نا الگ الگ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. بچوں کو نا خاص طور پہ اس طرح تربیت کرنے کا حکم دیا گیا جس سے ایک بچہ اگر لڑکے ہیں تو اس طرح کی تربیت کرے، یہ کام کروائیں. جیسے مثال کے طور پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پہ ایڈوائس کیا کرتے تھے، ان کی مشہور بات ہے، وہ کہتے تھے علموا ابناءکم السباحہ والرمی والمرأة المغزل. وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو وہ سوئمنگ سکھاؤ اور اسی طریقے سے آرچری سکھاؤ لڑکوں کو، اور اپنی لڑکیوں کو المغزل، مغزل کہتے ہیں اسپنڈل، یہ جو ہوتا ہے نہیں آپ اسپنڈل جو ویل چلاتے ہیں خواتین کپڑے جس سے بناتی ہیں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ سکھاؤ. تو لڑکوں کو اس طرح سکھاؤ، لڑکیوں کو یہ سکھاؤ. آپ کو صحابہ کے اندر اس طرح کے کئی اقوال ملتے ہیں کہ لڑکوں کو یہ چیزیں سکھاؤ، لڑکیوں کو یہ چیزیں سکھاؤ. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے اندر بہت سے آپ کو ایسے اقوال ملتے ہیں جس میں وہ باقاعدہ تربیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کے کپڑے پہناؤ، لڑکیوں کو اس طرح کے کپڑے پہناؤ. یعنی ہر چیز کے اندر جنڈر سیگریگیشن آپ کو تھرو آؤٹ اسلام کے اندر، ہمارے علماء کے اندر، صحابہ کے اندر نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ بڑے مشہور امام ہیں، ان کی کتاب ہے یہ اللطائف والطب الروحانی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے جو ہیں نا ان کو سفید کپڑے پہنائے جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر فَإِن طَلَبَ الْمُلَوَّنَ قَالَ لَهُ، اگر وہ رنگ برنگے کپڑے مانگتا ہے نا، ایک لڑکا ہے اس کو سفید کپڑے پہنائے، اگر وہ کہتا ہے مجھے کلرفل کپڑے پہنائیں تو اسے کہو تِلْكَ مَلَابِسُ النِّسَاء وَالْمَخَانِيسِ، یہ جو ہے نا یہ مخنث جو ہے نا، یعنی جو ایفیمینیٹ مین ہیں جن کو ہم ٹرانس کہتے ہیں، یہ اس طرح کے، اور یہ جو رنگ برنگے کپڑے عورتیں پہنتی ہیں. تو لڑکوں کو باقاعدہ یہ سکھایا جائے کہ یہ لڑکوں کے کپڑے ہیں، یہ لڑکوں کے رنگ ہیں، یہ لڑکیوں کے رنگ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے پوری شریعت کے اندر نہ صرف ان چیزوں کی سیگریگیشنز موجود ہیں بلکہ اس چیز کو بہت طریقے سے پروموٹ بھی کیا گیا. آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آتی ہے. اچھا، دوسری چیز، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر جو ہماری ٹرمز ہیں نا، یہ ایک بہت اہم ہے. میں ذرا تھوڑی ٹرمز واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور یہ اصل بنیادی آج کی پوائنٹ کا، باقی تو اور بہت سی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. دیکھیں شریعت نے نا کچھ چیزوں کو کنسیڈر کیا ہے، اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں. اگر ہم ٹرانسجینڈرزم اور انٹرسیکس کی بات، آپ کو ڈیفائن کر دی ہے ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں کیا فرق ہے، یہ آلریڈی پتہ ہے نا. ہاں، انٹرسیکس بیسیکلی وہ ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ اٹس اے بایولوجیکل کنڈیشن، بایولوجیکل اب نارمیلٹی، جبکہ ٹرانسجینڈرزم از آل اباؤٹ آئیڈینٹی. ٹھیک ہے نا، یہ سوشل رول، یہ سوشل آپ کی رول ہے، یہ بیہیویئر ہے، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے. ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ دینی اعتبار سے جو کیٹیگریز بنتی ہیں وہ یہ بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹرمز استعمال کی ہیں، بلکہ 3 ٹرمز استعمال کی ہیں. ایک ٹرمز ہمیں حدیث میں ملتی ہے مخنث کی یا مخنث کی، ٹھیک ہے.
یہ مخنث وہ ہوتا ہے، یعنی مخنث دوسرا ہے مترجلہ، یہ ٹرم ہے، اور تیسری آپ کو ملتی ہے المتشبہین کی یا المتشبہات کی. یہ تینوں ذرا فرق ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی. ٹھیک ہے. ایک اور ٹرم ہے خنثیٰ کی جو آپ نے سنی ہے، یہ بھی ٹرم یہ استعمال ہوئی ہے لیکن یہ صحابہ سے استعمال ہوئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو استعمال کیا تھا. آپ سے پوچھا گیا تھا خنثیٰ کے بارے میں کہ اس کی وراثت کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا من حیث یبول، جیسے وہ پیشاب کرتا ہے یا کرتی ہے اس کے مطابق آپ اس کو وراثت دیں. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث. تو آپ کو بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین ٹرمز یوز کی، مخنث کی، مترجلہ کی اور اس طریقے سے متشبہین کی. اب یہ فرق کیا ہے ان میں؟ دیکھیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز اپوزٹ جینڈر، جن کو ہم ٹرانس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے لیکن صرف امیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے ڈریگ کوئنس کا سنا ہوا ہے، کراس ڈریسرز. ڈریگ کوئنس کون ہوتے ہیں؟ لڑکے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فیمیل نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو میل ہی کہتے ہیں، لیکن وہ پہنتے شوق سے کیا ہے؟ فیمیل کپڑے، فیمیل کیریکٹر کو پریزنٹ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ڈریگز کہتے ہیں. اور ان کے لیے ایک اور ٹرم ٹرانسویسٹسزم بھی یوز کیا جاتا تھا، لیکن اس کو بعد میں انہوں نے چینج کر دیا. پہلے ان کو ٹرانسویسٹسزم کہا جاتا تھا. یہ وہ مرد ہوتے تھے جو صرف اپوزٹ جینڈر کے کپڑے پہنتے تھے، دے جسٹ امیٹیٹ، دیٹس اٹ. ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. نہ وہ اپنے آپ کو فیمیل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم میل ہیں، پراپر میل ہیں، اور وہ اپنے آپ کے لیے ہی وہی پروناؤنس یوز کرتے ہیں، لیکن بس دے ٹرائی ٹو کراس ڈریس، ان کی طرح امیٹیٹ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متشبہین کو الگ حدیث کے اندر باقاعدہ ان کے اوپر بھی لعنت کی. انہوں نے کہا لعن اللہ المتشبہین، دوز ہو امیٹیٹ. بے شک وہ مخنث ہیں کہ نہیں، مخنث ایک الگ ایک وہ ٹرم. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی غلط ہے جن کو کراس ڈریسرز کے اندر آتے ہیں یا پھر ان کو آپ کہہ دیتے ہیں. ایک اور ٹرم یوز کی شریعت کے اندر، وہ ہے متشبہ، یعنی مخنث اور پھر مترجلہ. مخنث بیسیکلی ایسے مرد کو کہتے ہیں، ایسے مرد کو ڈیفینیشن کے اندر بات یہ ہے کہ ایسا مرد جو عورتوں کی طرح ایکٹ کرے. اور مترجلہ ایسی عورت کو کہتے ہیں، ہے عورت، بایولوجیکل عورت ہے لیکن وہ مردوں کی طرح ایکٹ کرے، امیٹیٹ نہ کرے. امیٹیشن کی بات میں نے لگا کر دی، وہ ایکٹ کرے بیہیویئر میں، بات چیت میں، سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے اس طرح، مطلب دیٹس دا پوائنٹ. اب یہ جو چلیں چھوٹی سی میں نے ایک تھوڑی سی ڈویژن بنائی ہوئی تھی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس پہ ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ایک موٹی سی، ابھی میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی ابھی میں نے خنثیٰ کی بات نہیں کی. خنثیٰ کی میں ابھی بات کرتا ہوں. یہ جینڈر بیسڈ ڈویژن ہے جس میں ٹرانسویسٹسزم ہے، جس میں کراس ڈریسرز آ رہے ہیں، ڈریگز آ رہی ہیں، ڈریگ کوئنز آ رہے ہیں، اور مخنث ہے جو بیسیکلی جس کو ٹرانس وومن کہا جاتا ہے، اور اس کو مترجلہ ہے جس کو ہم ٹرانس مین کہتے ہیں. تو مترجلہ ایسی عورت جو مرد کی طرف وہ ہے، وہ ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے مخنث وہ ہے ایسا مرد جو عورت کی طرح ایکٹ کرے. اچھا، اب جو مخنث ہے نا، اس کی دو ٹائپس ہیں، علماء نے بیان کی ہیں. یہی جو مخنث ہے اس کو شریعت نے، اس کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ شریعت نے باقاعدہ اس ٹرم کو یوز کیا ہے، اور ظاہر ہے اگر شریعت نے اس ٹرم کو یوز کیا تو وی نیڈ ٹو گیو اٹ امپورٹنس ایز ویل. تو یہ جو مخنث ہے یہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. امام نووی فرماتے ہیں، امام نووی کہتے ہیں مخنث وہ ہوتے ہیں دو ٹائپس کے. ایک وہ ہوتے ہیں مخنث جو بائی چوائس ایفیمینٹ بیہیویئر، امیٹیٹ نہیں کرتے، ایفیمینٹ بیہیویئر بائی چوائس جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. جو بائی چوائس کرتے ہیں وہ بیسکلی ایک قسم کی امیٹیشن کے اندر آ جاتا ہے، اور ان کے اوپر بھی یہ ملعون لوگ ہیں. ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. لعن اللہ المخنثین من الرجال، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے جو بائی چوائس کرتے ہیں. اگین دے آر لائک ٹرانسویسٹسزم، ٹرانسویسٹک پیپل ہوتے ہیں نا، پرسنز ان کی طرح ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھی حماس میں ہی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو بائی چوائس نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے ان کی آواز زنانہ ہوتی ہے، یعنی فیمینن وائس ہوتی ہے. چلنے پھرنے کا انداز ان کا کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کی طرح کا ہوتا ہے. وہ کسی بھی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اس وجہ سے، یعنی اس کے پیچھے کچھ ابیوزز بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز کے درمیان رہتے ہیں ہمیشہ، اور فیمیلز کے ساری بہنیں ہوتی ہیں گھر کے اندر، مرد کوئی ہوتا نہیں ہے، تو
he starts acting, بہت جلدی انفلوئنس ہو کے he starts to act, he starts to like those things like women do. پھر وہ گھر میں پھر لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں. اب وہ بیچارہ اپنے آپ کو کنورٹ وہ اپنے آپ کو اوور کم کرنے کی he tries to act like a male but he is unable to do so. پھر لوگ میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا, کئی ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے, میرا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے یونیورسٹی کے اندر, ہی از اے پراپر میل, یعنی پراپر مطلب مرد ہے, وہ لڑکا ہے, ہی از اے بوائے, ہی از اے مین, لیکن یہ ہے کہ وہ چلتا اس طرح ہے اور اس کا یعنی باڈی کی موومنٹس جو ہیں وہ اس طرح, حرکات اور اخلاق اس طرح کے, یعنی بات کرنے کا انداز سارا کہ لٹرلی لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت ہے. اب وہ بیچارہ جان بوجھ کے نہیں, اور اس کو لوگ لڑکے کلاس کے اس کے مذاق بھی اڑاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, یونیورسٹی میں ماشاء اللہ پڑھتا ہے. اب وہ بیچارہ بہت کوشش کرتا ہے کہ ہی ٹرائز ٹو ایکٹ لائک اے مین, لیکن وہ نہیں کر پاتا. تو اس میں سے بھی مخنث میں امام نووی کہتے ہیں جو یہ والی ٹائپ ہے نا, اس کو کوئی اس پہ بلیم نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن جو جان بوجھ کے ایفیمینیٹ انداز میں ایکٹ کرتے ہیں, بہیو کرتے ہیں, ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. دوسری ہے مترجلہ, یہ وہ خواتین ہیں جو مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہیں, جو مردوں کی طرح اوڑھنا بچھوڑنا, ان کا ایک ان کا کرنا, اور پھر ان کی وہ جو ہے نا وہ ساری ایکٹیویٹیز اور وہ ایون ڈریسنگ اور آئیڈینٹی, آل آف دیز تھنگس یہ مترجلات میں آتی ہیں. تو یہ خواتین جو ہیں ان کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. تو یہ 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی. اچھا, اب یہ جو خنثی ہے, یہ خنثی کہاں سے ٹرم آئی ہے؟ اب یہ ذرا انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو ذرا سننے والی. جو خنثی ہے نا شریعت کے اندر, یہ میں نے بتایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہمیں سنن بہقی کی روایت ہے, اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خنثی کے بارے میں بتائیں. اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کو ایسی کوئی ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ اس بارے میں کوئی حکم نہیں ملتا, لیکن ان کے بارے میں سیدنا علی کی رائے ملتی ہے. خنثی بیسکلی شریعت کے اندر ڈیفائن کیا جاتا ہے ایسے یعنی ایسے پرسن کو, ایسے انڈیویجول کو. خنثی کی ڈیفینیشن کے اندر صرف 2 چیزیں آتی ہیں, ایسے جن کے بوتھ آرگنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں بایولوجیکلی, یا پھر ان کے آرگنز ہوں ہی نہ. شریعت کی ڈیفینیشن میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ انٹرسیکس, میری رائے یہ ہے کہ انٹرسیکس اور خنثی ایک چیز نہیں ہے, دونوں الگ چیزیں. عام طور پہ ہمارے ہاں بہت کامنلی انٹرسیکس کے ساتھ ڈیفینیشن کر دی جاتی ہے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میں سمجھتا ہوں انٹرسیکس سے ایک براڈر ٹرم ہے, خنثی اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اگر آپ شریعت کی ٹرمز جو علماء نے ڈیفائن کیا نا, آپ سب, اور یہ ان کی ایسی ڈیفینیشن ہے جس پہ تمام اسکولز آف تھاٹ کا اجماع اتفاق ہے. انٹرسیکس کے اندر ایک براڈر کیٹیگری ہے. یہ خنثی بھی اس کی ایک بہت چھوٹی سی ٹرم ہے. خنثی کے اندر صرف وہ لوگ آتے ہیں شریعت کے اندر when they are born, either they are born with both organs or they are born with no organ at all. ایک سوراخ ہوتا ہے, وہاں سے بس وہ پیشاب کرتے ہیں, بعد میں جا کے لیٹر پیریڈ آف ٹائم کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی آرگن نکل آتا ہے, یا پھر بعض اوقات نکلتا ہی نہیں, ڈیولپ ہو جاتا ہے ایک آدھا آرگن. اس کے علاوہ خنثی کوئی بھی نہیں ہے. خنثی کی 2 ٹائپس ہیں. اچھا میں بتاؤں آپ کو, خنثی ایک ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور ایک غیر مشکل ہوتا ہے. مشکل وہ ہوتا ہے جس کا سوراخ ہو, اب پتہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, یعنی اس کی بایولوجیکل انکلینیشن کس کی طرف ہے. لیکن خنثی غیر مشکل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دونوں آرگنز ہیں, لیکن ایک آرگن زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے اور ایک انڈر ڈیولپڈ ہوتا ہے. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہماری فقہ کے اندر, شریعت کے اندر خنثی غیر مشکل کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. ہی از نو وے ٹو بی فاؤنڈ. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر فقہ کے اندر لفظ خنثی استعمال کیا جائے تو اس سے مراد خنثی مشکل ہوتا ہے. ایسا ہی از بورن ود نو آرگنس جس کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سک رہے کہ وہ مرد اور عورت, مرد ہے یا عورت. تو وہ مرد صرف کیوں بحث, جو جس کا آرگن ایک ڈیولپڈ ہے زیادہ, علماء اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی اگر ایک میل آرگن آپ کا زیادہ ڈیولپڈ ہے تو یو نیڈ ٹو ایکٹ لائک اے میل, اور اگر فیمیل آرگن زیادہ ڈیولپڈ ہے اور وہ زیادہ فنکشنل ہے. اور فنکشنالٹی کس طرح ڈیٹرمن کی جاتی ہے؟ تمام علماء کا اتفاق ہے فرام یورینیشن, جہاں سے یورینیٹ کرتا ہے. جیسے کہ سیدنا علی کی بھی حدیث موجود ہے, تمام باقاعدہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ اس پر اجماع بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے کہ جو جس طریقے سے اگر یورینیٹ جس فنکشن سے, اگر وہ دونوں سے یورینیٹ کرتا ہے, پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کس سے یورینیٹ کیا جاتا ہے, یعنی ڈومیننٹ کیا ہے. مطلب اس طرح کی بھی ڈسکشنز علماء نے کی ہیں. بہرحال وہ ایک آگے ڈیٹیلز ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت کے اندر خنثی کی جو ڈیبیٹ ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی کیٹیگری کی, یعنی انٹرسیکس کی بھی براڈر ٹرم کے اندر. انٹرسیکس کے بارے میں جو ریسرچز ہیں مختلف, وہ 1.7% بھی ہے, انڈر 1% بھی ہے. جو اسٹرکٹ میڈیکل ڈیفینیشن ہے نا اس کے مطابق 0.018% انٹرسیکس.
اسٹرکٹلی میڈیکل ڈیفینیشن کے مطابق. اور اس کے اندر بھی انٹرسیکس کے اندر بھی جو ایسے ہیں جو بوتھ آرگن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یہ بالکل آرگن کے ساتھ نہیں, وہ اور بھی بہت کم ہے, جن کو عام طور پہ ہرمیفروڈائٹس کہا جاتا ہے. آلدو وہ ہرمیفروڈائٹ ٹرم ایک اچھی ٹرم نہیں ہے یوز کرنا, اس کی بہت سے الگ ریزنز ہیں, لیکن عام طور پہ ہرمیفروڈائٹس کہا جاتا ہے. ان ہرمیفروڈائٹس کے اندر بھی صرف ایک ٹائپ ہے جس کو ہمارے علماء ڈسکس کرتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں, باقی کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. ان کے بارے میں فقہ کے اندر ابواب موجود ہیں, باقیوں کے ابواب بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیں علماء کیوں ڈسکس کرتے ہیں. ہماری شریعت کے اندر ڈسکشن کس بات پہ ہے؟ ان کے رائٹس پہ بات ہوتی ہے؟ نہیں. کس بات پہ ڈسکشن ہوتی ہے فقہ میں؟ صرف اس بات پہ کہ ان کے ساتھ کیسی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے, بس. کہیں کوئی ایکسکلوسیو رائٹس نہیں ہیں. انٹرسیکس کے, خنثی مشکل کے, خنثی غیر مشکل کے, کہیں بھی ایکسکلوسیو رائٹس نہیں ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ ایکسکلوسیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, کہ انٹرسیکس کو ایکسکلوسیو رائٹس دیے جائیں, معذرت کے ساتھ ہمارے دین میں یہ ڈسکشن ہی موجود نہیں. یہ ڈسکشن ہماری ڈسکشن نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت کی پوری, اگر آپ پوری ڈسکشن دیکھیں, آئی ہیو اسٹڈیڈ دس مٹیریل فار لائک مور دین اے منتھ ناؤ, ہر جگہ پہ شریعت ان کو انکلوژن کی طرف لے کے جاتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اچھا آپ کا آرگن ڈومیننٹ ہے, مردوں کی طرح ایکٹ کریں, بی اے پارٹ آف دا مینہڈ. اگر آپ فیمیل کی طرف انکلائنڈ ہے, فیمیلز کی طرح ایکٹ کریں, اینڈ یو نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ لائک دیٹ. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں, کوئی فرق نہ کریں, مرد اور عورت میں فرق یہ نہ کریں کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے. اگر آپ ان کو ایک تھرڈ گروپ بناتے ہو, آپ تھرڈ گروپ بناتے ہو, تو پھر آپ ایک آئسولیشن کی طرف ایک قسم کے, آپ نے کہا جی یہ الگ چیز ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس سے ایک اور بہت اہم نقطہ جو یہ سوال ہے, یہ ذرا اہم جو نیچے میں نے لکھا ہوا ہے, ڈز اسلام ریکگنائز تھرڈ جینڈر. اسلام کے اندر تھرڈ جینڈر ہے ہی نہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ ابھی یعنی میں نہیں سمجھتا, پتہ نہیں, حالانکہ علماء اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ابھی تک میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا اس نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. کسی جگہ پہ بھی اسلام میں تھرڈ جینڈر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس پہ بحث ہی نہیں ہو رہی کہ تھرڈ جینڈر ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ان کو ٹرانسجینڈر ورڈ یوز کرنا چاہیے, انٹرسیکس کرنا چاہیے, یہ امبریلا ٹرم ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, اس کے مسئلے ہیں. لیکن یہ کسی نے بحث ہی نہیں کی کہ تھرڈ جینڈر کی بحث, کہ تھرڈ جینڈر کو پہلے آپ نے ریکگنائز کیوں کیے گئے. ہمارے علماء ایکسپلیسٹلی یہ جو ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ المغنی کے اندر ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. اس کی انگلش ترجمہ بھی میں نے نیچے کیا ہوا ہے. یہ بیسکلی ایک میرا پیپر ہے جس پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو I'll share with you guys inshallah as well and you can read the whole detail انشاءاللہ. ابن قدامہ نے کیا کہا, آپ فرماتے ہیں وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ. خنثیٰ کے بارے میں کہتے ہیں یا تو وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا. الٹیمیٹلی دیکھیں میں نے آپ کو کہا جو غیر مشکل ہے, یعنی جس کے ایک آرگن ڈیولپڈ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو تھرڈ جینڈر ریکگنائز کرنا ہے. نہیں, اگر وہ میل ڈومیننٹ ہے یعنی میل انکلینیشن ہے تو آپ نے میل میں اس کو ڈالنا ہے, اور اگر فیمیل ہے تو آپ نے فیمیل میں ڈالنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ ثَمَّ خَلْقٌ ثَالِثٌ, کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے اللہ کی. اور وہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. یعنی اس کے علاوہ تھرڈ کیٹیگری ہی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے تھرڈ جینڈر کو ریکگنائز نہیں کرتا. کیا مطلب ریکگنائز نہیں کرتا؟ اسلام ڈز ناٹ ریکگنائز اٹ ایز اے سوشل آئیڈینٹی. اسلام ڈز ریکگنائز اٹ ایز اے بایولوجیکل ابنارمیلٹی. دیکھیں بایولوجیکل ابنارمیلٹی کو اسلام ریکگنائز کرتا ہے. فقہا بھی کس طرح کی بحث کرتے ہیں. دیکھیں اگر کسی بندے کے بازو نہیں ہے مثال کے طور پہ, اللہ نہ کرے, ہو جائے 3-4 لوگوں کی ابنارمیلٹی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر ویسے ہی پیدا ہوا اس کے بازو نہیں ہے, تو ہاں فقہا یہ بحث کریں گے کہ اس نے وضو کرنا ہے مثال کے طور پہ, تو کیسے کرے, ہوگی کہ نہیں, کہ کیا اس کو, وہ تو اس نے بازو تو دھونے ہوتے ہیں وضو میں, تو کیا اس کو اس کے بارے میں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ایز اے تھرڈ آئیڈینٹی ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ کوئی تیسری مخلوق ہے. نہیں, they would recognize him as a male or as a female, but a little bit variation because he has an abnormality. اسی طریقے سے انٹرسیکس کو بھی علماء ایز اے abnormality اسلام ریکگنائز کرتا ہے, ایز این آئیڈینٹی ریکگنائز نہیں کرتا. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ کیا تھرڈ سیکس ایگزسٹ کرتا ہے. تھرڈ سیکس ڈز ناٹ ایگزسٹ. اور اس کے بارے میں یہ نہیں, امام کسانی وغیرہ دیگر علماء کی بھی رائے ہے. دے ڈونٹ سے, یہ کہتے ہیں کہ تیسری مخلوق ہی نہیں ہے, یا تو مذکر ہے مؤنث ہے, ان دونوں کو بھی آپ نے کسی ایک باکس کے اندر فٹ کرنا. کیونکہ اگر آپ تھرڈ آئیڈینٹی مان لیتے ہیں نا, تو پھر آپ کو اس کے لیے پوری الگ شریعت لانی پڑے گی. آپ کو بتانا پڑے گا اچھا یہ مذکر کے لیے احکامات ہیں, یہ مؤنث کے لیے احکامات ہیں, اچھا انٹرسیکس کے لیے یہ رولنگز ہیں. شریعت میں انٹرسیکس کی رولنگز ہی نہیں ہیں. یو ہیو ٹو ادھر, یا تو ان کو میل کی رولنگز فالو کرنی ہے, مردوں کی طرح نماز پڑھنی ہے, یا انہوں نے کس طرح نماز پڑھنی ہے,
کوئی درمیان والی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی کیا سوچیے کبھی کہ آدھی مرد والی پڑھ لیں آدھی عورتوں والی پڑھ لیں. ویسے تو نماز تو مرد اور عورت کی اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء کا, لیکن اگر آپ ایسا مسئلہ دے دیں مثال کے طور پہ جیسے طہارت کا مسئلہ, نماز پڑھنی بھی ہے ہاں تو نماز کے یعنی ہاں اس طرح کے معاملات یعنی کہہ رہے ہیں دیر آر نمبر آف جہاں پہ ڈفرینسیشن ہے, تو آپ کہاں پہ جائیں گے؟ تو کوئی تھرڈ کیٹیگری نہیں ہے, یا تو مرد کی کیٹیگری میں آپ نے فٹ کرنا ہے یا عورتوں کی کیٹیگری کے اندر فٹ کرنا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو میں یہ میں نے آپ کو واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ شریعت کے اندر اس چیز کے حوالے سے کہ تھرڈ کیٹیگری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ دیکھیں میری نظر کے اندر میں جو سمجھتا ہوں انٹرسیکس جو ہے نا وہ بھی ایک براڈر ٹرم ہے. خنثی کی جو ٹرم ہے نا وہ انڈیجنس ٹرم ہے اسلام کی, وہ انٹرسیکس کی ٹرم کے ساتھ عام طور پہ کانفلیٹ کیا جاتا ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو کانفلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگین میں کوئی مفتی نہیں ہوں بٹ میری جو میں نے اسٹڈی کی ہے اوور آل اینڈ آئی ہیو گون تھرو دی لٹریچر آف فقہ اینڈ فقہا کلاسیکل اسکالرس کی, انٹرسیکس کی جو پریسائز, یا تو کہیں جی انٹرسیکس کی ڈیفینیشن سے مراد ہماری خنثی ہی مراد ہے, پھر معذرت کے ساتھ پھر آپ کہیں گے جی بایولوجیکل ٹرم بایولوجی میں تو اس کو الگ یعنی میڈیسن کے اندر کسی اور طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی وڈ سے کہ خنثی جو ہے اٹس اے اسمال سب کیٹیگری آف انٹرسیکس پیپل. تو اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے نا خنثی کی, اور جیسے ہم آج کل بات کر رہے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈرزم ایکٹ ہے یا پروٹیکشن کی اگر بات بھی کرنی ہے, اسپیشل رائٹس کی بات کرنی ہے, تو یو شوڈ سے یوز دا ورڈ خنثی اٹ سیلف انسٹیڈ آف انٹرسیکس. کیونکہ انٹرسیکس کی بھی کیٹیگری, آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, انٹرسیکس کی ڈیفینیشن کے اندر اس کے اسکوپ کے اندر ویسٹ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. دیر آر ٹو اسکولز آف تھاٹ, بیکاز کہ یہ وہ ہے یہ نہیں, ایون آئی ہیو دا لٹریچر ایز ویل فار اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس پہ لٹریچر دے ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین. کچھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کیٹیگریز انٹرسیکس میں آتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں آتی, تو وہ بھی ان کے اختلاف پایا جاتا ہے. تو ہم نے ضرور اس کو کنفلیٹ کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو ڈالنا ہے خنثی کے نام پہ کہ شریعت ان کو ریکگنائز کرتی ہے. ہاں ویسے آپ کہیں کہ ہم انٹرسیکس کو جنرلی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں بیکاز آف دیز ریزن, وہ ایک الگ بات ہے نان اسلامک ریزنس کی وجہ سے, لیکن جب آپ کیا کہتے ہیں نا کہ اسلام نے ایز اے خنثی کو ریکگنائز کیا تو پھر خنثی کے لیے ٹرم وہی یوز کرنی چاہیے جو خنثی کی ٹرم ایکچولی. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈویژن کیا نا, تو یہ ڈویژن بنتی ہے اسلامک پرسپیکٹو سے. اگر آپ دیکھیں اس میں خنثی ہے, اگرچہ خنثی اور اس میں ایک خنثی مشکل یعنی ایمبیگوس ہے, ایک تھرڈ ہے انٹرسیکس کو میں نے علیحدہ یہاں پہ کنسیڈر کیا ہے, اور اس کے بعد جینڈر بیسڈ ڈویژن کے اندر ٹرانسویسٹسزم ہے, مخنث ہے, مترجلہ, ان تینوں پر اللہ نے لعنت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پہ لعنت کی ہے, اور ہمارا سارا مسئلہ ہی یہاں پہ. انٹرسیکس جو ہے یہ اوبیسلی ایک براڈر کیٹیگری ہے, نارمیلٹی ہے, اور اس میں خنثی مشکل اور ان دونوں کے بارے میں شریعت نے پھر ڈسکشن کی ہے. خاص طور پہ خنثی مشکل ایک, یہ بھی مشکل کے اندر بھی یعنی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, یہ ہم آس بتا سکتے ہیں بایولوجیکلی کہ کیا یعنی مشکل خنثی کے اندر بھی دو ٹرمز ہیں نا. مشکل سے مراد یہ ہے کہ ایسے جن کے آرگنز ہیں ہی نہیں یا انڈر ڈیولپڈ ہیں, یعنی ایک سوراخ کی طرح کے, ایک ہول ہے وہاں سے وہ پیشاب یورینیٹ کرتے ہیں, نہ میل کا آرگن ہے نہ فیمیل کا آرگن ہے, اور ایک ہے میل اور فیمیل دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا, ان دونوں میں سے بھی کون سی چیز زیادہ ریئر ہے واللہ عالم, یہ تو بایولوجسٹ بتا سکتے ہیں, میڈیسن کے اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں, لیکن ہمارا دین صرف اس کی بات کرتا ہے جو ایمبیگوس ہے. جن کے آرگنز دونوں موجود ہیں ان میں سے بھی بایولوجیکلی ایک زیادہ ڈومینیٹ, ایک زیادہ فنکشنل ہے, اور یہ فقہا نے بحث کی ہے. یہ کوئی آج کی میڈیکل سائنس بھی آج یہ کہتی ہے 100% آپ کہیں نا کہ دونوں 100% ایگزیکٹلی فنکشن کرتے ہیں, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اور امام کسانی نے بھی یہ بات کہی تھی, جو حنفی اسکالر کلاسیکل اسکالر ہے فقہ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ایک ہی وقت میں فنکشنل ہو, ون ہیز ٹو بی ڈومیننٹ. جزاک اللہ خیر, کہنے کا مطلب ہے کہ ایک اوور آل میں نے آپ کو بریف اوور ویو دیا. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں میں نے کنفیوز کر دی ہے یا پھر پتہ نہیں واضح کر دی ہے چیزوں کو. اوبیسلی بیکاز دیر از اے لاٹ آف لٹریچر ایٹ دا بیک, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہو سکتا ہے, بٹ اگین QA ہے, اگر آپ کو کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں ڈسکشن کی ضرورت ہے, وی کین ہیو اے ڈسکشن آن دیٹ.